صل على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وقال الله تعالى في مقام آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معاشرے کی اصلاح کیوں ضروری ہے؟ آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہے. اللہ کے قرآن کو دیکھا جائے اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا مطالعہ کیا جائے تو یہ چیز بالکل واضح ہمیں معلوم ہو جائے گی کہ معاشرے کی اصلاح کیوں ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی برگزیدہ ہستیوں کو یعنی کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے. جب اللہ کے برگزیدہ بندے لوگوں کی اصلاح کے لیے آ رہے ہیں اور آئے اور ان سب کا اختتام میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا. یہ ہم سب کا نظریہ ہے اور یقین ہے اور عقیدہ ہے ہمارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. تو اب جو عوام قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کی طرف چل رہی ہے، علماء کا حق بنتا ہے اور ہر صاحب علم آدمی کا حق بنتا ہے کہ ان لوگوں کو ان راستوں سے روک کر قرآن اور حدیث والے راستے پہ لگایا جائے. اور قرآن کریم میں امت محمدیہ کی ایک خصوصیت جو بیان ہو رہی ہے وہ اسی وجہ سے بیان ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: لازم ہے تم میں سے ایک امت ایسی ہو، ایک جماعت ایسی ہو جو لوگوں کو دعوت دے بھلائی کی، خیر کی دعوت دے اور حکم کرے اچھی باتوں کا اور روکے ہر طرح کی بری باتوں سے، اور یہی بندے کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا: کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ امت محمدیہ کے پیروکار تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کی اصلاح کریں، اور تمہاری ذمہ داری ہے نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو. اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس آدمی نے کسی آدمی کو نیکی کے راستے کی طرف بلایا، دلالت کی، آواز دی، تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دلالت کرنے والے آدمی کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کرنے والے آدمی کو اجر ملتا ہے. کسی کو نماز کی دعوت دے دی، کوئی آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کو زکوٰۃ کا آپ نے ترغیب دی، زکوٰۃ کی ترغیب دی. یا کسی آدمی پہ حج فرض ہے اور وہ حج نہیں کرتا، آپ نے ترغیب دی اور آپ کے کہنے کی وجہ سے وہ اس نیک کام پہ لگ گیا. تو اب نماز پڑھنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا، حج کرنے والا، رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا
گویا کہ جو بھی نیکی کا کام کرنے والا ہے، جب تک وہ آدمی کام کرتا رہے گا، جس آدمی نے اس کی رہنمائی کی ہے اس آدمی کو اتنا ہی اجر ملتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہاری وجہ سے، تمہارے ذریعے سے کسی آدمی کو ہدایت دے دے، تمہارے لیے اس کائنات، ساری کائنات سے بہتر ہے، تمہارے لیے اس ساری کائنات سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اگر کسی ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی وجہ سے ہدایت دے دیتے ہیں اور وہ اس کا راستہ درست ہو جاتا ہے آپ کے کہنے سننے کی وجہ سے، تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کائنات پہ، ساری کائنات پہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ساری کائنات سے بہتر ہے وہ آدمی تمہارے لیے۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم پر لازم ہے اور تم کو تاکید ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، اس فریضے کو انجام دیتے رہو اور بری باتوں سے لوگوں کو روکتے رہو، نیکی کا حکم کرتے رہو، یا پھر ایسا ہوگا کہ تمہاری کوتاہیوں کی وجہ سے، یعنی جب تم یہ کام نہیں کرو گے، لوگوں کی اصلاح والا معاملہ نہیں کرو گے، لوگوں کی اصلاح کے معاملے کو چھوڑ دو گے، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ عذاب کیا آئے گا؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ آج وہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے سامنے موجود ہیں کہ کتنی دعائیں مانگی جا رہی ہیں ملک کی اصلاح کے لیے، عوام کی اصلاح کے لیے، کبھی بارشوں کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے، کبھی کس چیز کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے۔ ان دعاؤں کا ظاہری نتیجہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے صرف یہ سمجھا کہ ہم اپنی نماز پڑھ لیں اور اپنی عبادت کر لیں، بس ہماری کامیابی ہے۔ دوسرے لوگوں کی نہ نمازوں کی ہمیں فکر ہے، نہ دوسرے لوگوں کے دین کے بارے میں ہمیں کوئی فکر ہے، اور اس کی وجہ سے یہ عذاب ہمارے پر مسلط ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا